أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألهمنا رشدنا وعظنا من شرور أنفسنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الناس اے لوگو کلو کھاؤ مما فی الارض اس چیز سے جو کچھ زمین میں ہے حلالا حلال طیبا پاکیزہ ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو نہ پیچھے لگو خطوات قدموں کے نشان خطوہ کی جمع الشیطان شیطان کی راہ کے پیچھے نہ لگو انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین کھلا ظاہر انما سوائے اس کے نہیں یا مرکم بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو بالسوء برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا وَأَنْ اور یہ کہ تقولوا تم کہو علی اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان کے لیے واسطے ان کے اتبعوا پیروی کرو ما اس چیز کی انزلا نازل کیا ہے اس کو اللہ ہے قالوا تو وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعوا ہم پیروی کرتے ہیں ما اس چیز کی الفینا پایا جس پر علیہ جس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو بل نتبعوا بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں یا پیروی کریں گے ما اس چیز کی الفینا پایا ہم نے علیہ اس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو آولو اگرچہ کان آباؤہم
تھے ان کے آباء و اجداد لا یعقلون نا عقل رکھنے والے شیئن کچھ بھی ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت والے تھے ومثل الذین کفروا اور مثال ہے الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا کمثل اس کی مانند الذی ینعق وہ جو کہ زور سے پکارتا ہے بما اس کو لا یسمع نہیں وہ سنتا الا مگر دعاء پکار و نداء اور آواز سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیون اندھے ہیں فہم لا یعقلون بس وہ عقل نہیں رکھنے والے یا ایھا الذین اے لوگو یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو کلو کھاؤ من سے طیبات پاک ما رزقناکم جو ہم نے دیا ہے تم کو وشکرو اور شکر کرو للہ اللہ کا ان کنتم اگر ہو تم ایاہو خاص اسی کی تعبدون عبادت کرتے پچھلے سبق میں توحید کا تذکرہ تھا اور پھر توحید کی نشانیاں تھیں اور جو رکوع ہم نے تیسرا شروع کیا تھا اس میں توحید کی نشانیاں تھیں اور اس سے پہلی والی آیت دوسرا رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ تھا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ بے شک تمہارا معبود اکیلا احد واحد لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ الا ہوا مگر وہی رحمان اور رحیم ہے اس کا تذکرہ تھا اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی آگے نشانیاں تھی کہ وہ کس قدر مہربان ہے اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ اس نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور اللہ نے بادلوں کو مسخر کیا ہے یہ دن اور رات کا اختلاف اور یہ ہواؤں کا چلنا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھی توحید کی نشانیاں تو اب اسی توحید میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی اس کی رضابیت ہے کہ جیسے وہ اکیلا تمہارا معبود ہے تو دنیا میں جو تم رزق کھا رہے ہو جو تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں یہ بھی تو اسی کی طرف سے ہیں اس اکیلے کو مانو تو اب یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ ہم یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم اس کی نعمتیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی بقا کی ضمانت ہے کہ اللہ نے زمین سے بہت ساری نعمتیں ہمارے لیے نکالی ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو کلو کھاؤ من ما فی الارض جو کچھ زمین سے بے پناہ خزانے اللہ تعالیٰ نے نکالے ہیں زمین بھربھری زمین ہے سخت زمین ہے عجیب اس کی رنگت ہے لیکن جب زمین سے اللہ تعالیٰ نباتات کو اگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں سے ہماری خوراک کو اگاتا ہے تو وہ طرح طرح کے خوش نما پھل ہوتے ہیں قسم قسم کے ان کے رنگ ہوتے ہیں قسم قسم کے پھول اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کو معطر آنکھوں کو معطر کرنے کے لیے نکالتا ہے سبزہ نکالتا ہے ہری بھری زمین ہو جاتی ہے اور اس پر رنگ برنگ کے پھول کھلتے ہیں پھر اس سے طرح طرح کی سبزیاں اگتی ہیں پھر اس پہ طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں قسم قسم کے درخت ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالی ہیں چونکہ خود انسان کا اپنا وجود بھی زمین ہی سے نکلا ہے اور اسے آخر کار زمین ہی میں چلے جانا ہے اسی میں اس نے فنا ہونا ہے
زمین میں ہی اسے دفن ہونا ہے، زمین سے ہی اسے نکالا گیا ہے، اور اس کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کلوا مما فی الارض، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو اور پاکیزہ۔ حلالا طیبا، ہر حلال چیز طیب ہے، ہر حلال چیز طیب ہے، اور جہاں صرف طیب کا ذکر ہو پاکیزہ تو اس سے مراد حلال بھی ہے، اور جہاں حلال ہے اور طیب ہے تو طیب سے مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں، پسند آنے والی چیزیں، مرغوب چیزیں، ذائقے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہوں، انسان کو عقل کے لیے مفید ہوں، جسمانی طور پر اس کو نقصان نہ پہنچائے، یہ ساری طیب چیزیں حلال طیبہ، یہ شرط لگا دی۔ اور حلال ایک تو ہے چیز کی اصلیت کے اعتبار سے، اور ایک ہے چیز تو بظاہر حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، لیکن جو ذرائع اس کو حاصل کرنے کے استعمال کیے گئے ہیں وہ ذرائع حرام ہیں، جس کی وجہ سے وہ طیب چیز بھی اس خاص شخص کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر تو وہ حلال چیز رزق حلال سے خریدی گئی ہے تو وہ حلال اور طیب ہے، اپنی اساس کے اعتبار سے بھی حلال ہے، وعلیکم السلام، اور طیب ہے، اور اپنے جس ذرائع سے اس کو خریدا گیا ہے، حاصل کیا گیا ہے، وہ بھی پاکیزہ ہیں، تو وہ چیز حلال ہے۔ تو لیکن اگر بظاہر چیز حلال ہے لیکن ذرائع جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، رزق طیب نہیں ہے، حلال رزق سے اس کو نہیں خریدا گیا، تو وہ چیز جو ہے وہ بظاہر خوشبو صحیح، طیب اور پاک اور حلال ہونے کے باوجود اس شخص کے حق میں وہ حرام ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ڈالو، حرام کا لقمہ نہ ڈالو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے حلال رزق کا ہونا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص لمبا سفر کرتا ہے اور بال اس پہ پراگندہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا کہاں قبول ہوگی کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا جسم حرام کا، یعنی گوشت اس کا جو کچھ بنا وہ حرام سے بنا، انا یستجاب لہ، اس کا پہننا اوڑھنا حرام کا، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ 40 دن تک کی نماز اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے تو قبول نہیں ہوتی۔ تو حلالا طیبا سے مراد چیز ماہیت کے اعتبار سے بھی حلال ہو اور حصول کے ذرائع کے اعتبار سے بھی حلال ہو، حلالا طیبا پاکیزہ ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو، خطوات کہتے ہیں فٹ سٹیپس، ایک جو قدم کے آثار ہیں، نشانات ہیں، ان کو خطوہ کہتے ہیں۔ تو شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، مطلب یہ کہ شیطان کی راہ اختیار نہ کرو۔ گویا کہ یہ حرام کی طرف بلانے والا، حرام کی راہ دکھلانے والا یہ شیطان ہے، پاکیزہ اور حلال سے دور کرنے والا یہ شیطان ہے۔ تم شیطان کی پیروی نہ کرو، اور یہ جان رکھو انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ اعلانیہ تمہاری دشمنی کرتا ہے، کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں، بلکہ اس نے تمہارے خلاف بغاوت کا، عداوت کا ظاہری طور پر اللہ کے سامنے اعلان کیا ہے کہ تیرے بندوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتا رہوں گا۔
فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، جب وہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ انما یامرکم بالسوء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی شیطان برائی تمہارے لیے مزین کرتا ہے، برائی کی طرف تمہیں کھینچ کے لاتا ہے، اور انہی برائیوں میں سے ایک رزق حرام اپنے پیٹ میں ڈالنا، لقمہ حرام کا متلاشی رہنا، یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے۔ وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور بے حیائی کا، طرح طرح کی بے حیائیاں، طرح طرح کے یہ کام، یہ سارے کے سارے شیطان مزین کرتا ہے انسان کے لیے، اور انسان اس کے پیچھے چلتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ یہ بھی شیطان ہی کا یہ ایک وار ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف ایسی چیزیں منسوخ کرنے کا کہتا ہے یا سجھاتا ہے جو اللہ نے نہیں کہی۔ قرآن پاک میں سے مختلف چیزیں لوگ نکالتے ہیں، اور قرآن پاک کا نہ وہ مقصد ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، لوگ وہ بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہیں بیٹھے ہوں تو وہ اپنی علمیت کے کو کا ڈنکا بجانے کے لیے یا لوگوں پر اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں قرآن میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، قرآن میں یہ کہا گیا ہے، اور بار بار جو ہے یہ بات کہتے ہیں، حالانکہ وہ بات قرآن میں موجود نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ فلاں نہیں پا سکتے جو اللہ کی طرف وہ باتیں منسوخ کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی۔ تو یہ کون کرواتا ہے؟ یہ شیطان کہتا ہے، شیطان کرواتا ہے۔ تو کوئی بات ایسی جو ہم دین میں بات کرتے ہیں یا قرآن پاک کی طرف ہم حوالہ دے کے بات کرتے ہیں، تو جب تک اس بات کے بارے میں پوری طرح ہمیں علم نہ ہو اس بات کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دو تین اس کی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو پکا معلوم ہے اس آیت کے بارے میں، حکم کے بارے میں، تو وہ بات کر سکتا ہے، نہ صرف کر سکتا ہے بلکہ اس کو کرنی چاہیے، آگے پہنچانا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو اگر وہ ایسی صورت میں بات کرتا ہے تو یہ اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا ہے جو حرام ہے، اور جس کی سزا جو ہے وہ ناکامی ہے آخرت میں، اس سے اسے ہر صورت میں رکنا چاہیے۔ اور تیسری صورت ایسی ہے جو تذبذب کا آدمی شکار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات ہے قرآن میں یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس سے اس کو خاموش رہنا چاہیے جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے آیات نازل کی ہیں، اپنے حبیب کے ذریعے تمہیں ہدایت کا بندوبست، تمہاری ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی آیات کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا، اس چیز کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد۔ ہم تو اپنے آباء و اجداد کو جیسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم تو انہیں کے پیچھے چلیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ دادا ہمارے جو ہے نا وہ اس پہ نہ رہیں؟ تو بھائی اللہ غور سے سنیں، دیکھیں، سوچیں، فکر کریں کہ کیا ہم یا وہ جو یہ کہتے ہیں ساری باتوں کا آباء و اجداد کا عمل کر رہے ہیں؟ کیا وہ ویسا پہن رہے ہیں جیسا آباء و اجداد پہنتے تھے؟ کیا ویسا کھا رہے ہیں جیسا آباء و اجداد کھا رہے تھے؟ کیا ویسی ان کی رہائشیں ہیں جیسے ان کے؟ تو ایسی باتوں میں جس میں اللہ تعالیٰ کی دین کی مخالفت ہو، اس میں آباء و اجداد کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ بعض اوقات ماں باپ ہیں، بچے کچھ سے کچھ کرتے رہیں، ماں باپ کو غرض نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ دین کی طرف آ جائیں، بچے نے داڑھی رکھ لی، بچے نے مسجد جانا شروع کر دیا، تو یہ چیز جو ہے وہ بعض ماں باپ کو یہ کھٹکنے لگتی ہے۔ کبھی تم کہاں جا رہے ہو مسجد میں، کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟
تو ایسی صورت میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق والدین سب سے عظیم ہستی ہے دنیا میں، لیکن اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو دین کے مخالف ہے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بیوقوفی کی ایسی بات کرتے ہیں جو سامنے کی بات ہے پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ عقل جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک عقل رشد ہے اور ایک عقل ادراک ہے۔ عقل رشد کیا ہے؟ ہدایت کی سمجھ بوجھ، رشد ہدایت کو کہتے ہیں۔ عقل ادراک جو ہے وہ کافروں کے پاس بھی ہے اور کسی حد تک وہ جانوروں کے پاس بھی ان کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا ہے، اس کے مختلف درجات ہیں۔ عقل ادراک جو ہے کافروں کے پاس بھی ہے اور بڑے بڑے لوگ بڑے ہیں، دانا ہیں، بہت سی ایجادات کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ لکھ رہے ہیں، تھیسس پہ تھیسس لکھ رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہے۔ لیکن معتبر اللہ کے ہاں کیا ہے؟ عقل مند اصل کون ہے؟ جو ہدایت پائے، جو ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب آباء و اجداد کے پیچھے لگنا، اور اسی طرح سے اسی کی ایک اور صورت ہے یہ لفظ کہا جائے کہ ہمارے ائمہ جو ہے، ہمارے علماء جو ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک طرف قرآن کی بات ہو، ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہو، دوسری طرف کوئی جو ہے وہ کسی اور کی بات لے کے آ جائے، کہیں کہ ہم نے تو اس طرح سے جو کہتے ہوئے سنا ہے، ہم نے آباء و اجداد کو ایسے، تو یہ تقلید، آباء کی تقلید یا اپنے علماء کی تقلید، یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے مقابلے میں ایک نئی شریعت ہے۔ کسی نے کہا کہ شادی ہو رہی تھی تو جو نکاح باندھے انہوں نے کہا کہ تم یہ کہو کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے اور میں نے فلاں کی بیٹی کو اپنے عقد میں، اپنے نکاح میں قبول کیا مذہب ابی حنیفہ کے مطابق۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے قبول کیا ان کی بیٹی کو اپنے نکاح میں، اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے۔ تو اس نے جو نکاح باندھا اس نے کہا کہ نہیں یہ بھی ساتھ کہو، تو وہ پھر انہوں نے اتنی بات کی، آگے چھوڑ دیا، تو نکاح ماں بھی گیا نا، اس نے آنا کا مسئلہ بنا لے، بولا نہیں یہ کہو گے تو نکاح ہوگا ورنہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ کے جو والد تھے، جب ان کا نکاح ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا جب تک تو امام ابو حنیفہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، والد کا ان کا نکاح اگر صحیح ہو گیا تو میرا کیوں صحیح ہوگا؟ جب امام ابو حنیفہ کے والد کا بغیر امام ابو حنیفہ کے نام لیے نکاح صحیح ہو، تو یہ اس طرح سے آباء و اجداد کی بات کرنا یا اپنے علماء کی بات کو رکھ کے قرآن اور حدیث کی بات کو جھٹلا دینا اور یہ کہنا کہ ہم نے ان کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ اس وقت بھی اسی طرح سے کریں گے اگر وہ نہ کر رکھتے ہوں، ہدایت پر نہ ہوں۔ ہدایت کا مطلب کہ صحیح راستے پر نہ ہوں، دلیل پر نہ ہوں۔ یہ بھی اس کا مقصد ہے کہ ایک طرف قرآن پاک اور ایک طرف حدیث کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس طرف اپنی کوئی رائے ہو تو ہدایت نہیں ہوگی۔ ہدایت تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي، اس کی مانند ہے، يَنْعِقُ، جو کہ پکارتا ہے، اور يَنْعِقُ کا معنی ہے بکریوں کو بلانے کے لیے اونچی گلا پاڑ کے آواز نکالنا۔ بکریاں دور دور سے اٹھتی ہیں تو چرواہا مخصوص آواز سے ان کو بلاتا ہے۔ یہ خاص يَنْعِقُ کا معنی ہے بکریوں کو بلانے کے لیے آواز نکالنا۔ گاؤں دیہاتوں میں اونٹ کو اگر کس نے بلانا ہے اس کی الگ آواز ہے، بیل کو چلاتے ہیں تو اس کی الگ آواز ہے، ہل چلاتے ہوئے بیلوں کے لیے الگ آواز ہوتی ہے، اسی طرح بکریوں کے لیے۔ تو یہ جو کافر لوگ ہیں ان کی مثال الذی ينعق، جو بلاتا ہے، پکارتا ہے، بما لا يسمع الا دعاء و نداء، ان کو جو نہ سنتے ہیں مگر پکار اور آواز۔ یعنی بکریاں کیا سنتی ہیں؟
بکریوں کے مخصوص اس نے سدھایا ہے تو بکریاں اس آواز کو پہچانتی ہیں، مگر اس آواز میں کیا چیز پوشیدہ ہے، وہ کس لیے بلا رہا ہے یہ نہیں سمجھتی۔ اس لیے اگر چرواہا ان کو بلائے گا کھانا ان کو پیش کرنے کے لیے، گھاس پھوس کے لیے، تب بھی چلی آئیں گی، اور اگر وہ ان کو اپنی مخصوص آواز میں بلائے گا اور اس کے دل میں ہے کہ ان میں سے کسی کو پکڑ کے میں نے ذبح کرنا ہے تو وہ تب بھی چلی آئیں گی، پکڑ کے ذبح کر دے گا، ان کو تو پتہ نہیں ہے۔ وہ کسی کے ہاتھ بھیجنا چاہتا ہے، یہی بات پھر بھی وہ بھاگے آئیں گی اس کی آواز پہ۔ بالکل ایسی مثال ہے کافروں کی کہ ان کو پکارا جاتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ صرف سنتے ہیں، دل پر ان کے اثر نہیں ہوتا، سمجھتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہے لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ بہرے اس اعتبار سے ہیں کہ حق کی زبان پر جاری نہیں ہوتا، حق یہ سنتے نہیں ہیں، سن کے اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بہرے اس اعتبار سے ہے کہ آواز تو سنتے ہیں، آیات سنتے ہیں اور سچی باتیں ان کے کام میں جاتی ہیں، لیکن جو اس کا اثر ہونا چاہیے وہ نہیں۔ بڑی بڑی تحقیق کر لیں، کیا کچھ لے آئیں، کیا کچھ ایجادات کر لیں، لیکن یہ اللہ کے کاغذات میں، اللہ کے ہاں یہ بے عقل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے عمومی طور پر یہ بیان کیا گیا تھا، حکم تھا یا ایھا الناس، اے لوگوں کھاؤ حلال اور طیب، کیونکہ پوری انسانیت کا کے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے کہ وہ حلال اور پاک چیز کھائیں، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان سے اجتناب کریں، بھلے کتنی ہی مرغوب کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی چیز دل کو پسند آنے والی کیوں نہ ہو، اس کا ذائقہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر اللہ نے حرام کی ہے تو وہ طیب نہیں ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں خاص طور پر اللہ نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے، ان کے ایمان کی صفت جو ہے اس کو اجاگر کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم ہمیشہ حلال چیز کھاؤ، ہمیشہ طیب چیز کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھانا ہے ایمان والو، تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا وہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دیا، اور قرآن میں وہی حکم اللہ تعالیٰ کا تمام لوگوں کے لیے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اللہ کلوا من الطیبات، اللہ نے رسولوں کو مخاطب کر کے کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھائیں۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھائیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے، جو ہماری طرف سے تمہیں عطا کرتا ہے۔ گویا کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اس رب کی طرف سے عطا کرتا ہے، ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات کسی کی طرف سے کوئی ہدیہ مل جائے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے جو ہے وہ اخلاق کا حصہ ہے۔ کسی کے گھر میں دعوت ہے تو دعوت کھاتے ہیں تو اس دعوت میں بھی کھانے والے پکانے والے کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب یہ بھی ایک اخلاق کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور نہ کوئی تعریف کرے تو اس کو بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ تو بھائی پکانے والے کی تعریف ہوتی ہے بیٹھ کے دسترخوان پہ، اور جس نے یہ چیزیں اتاری ہیں، جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اصل تعریف تو اس کی ہے کہ جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں اور جس نے بنانے والے کو بھی بنایا ہے، تیار کرنے والے کو بھی جس نے بنایا ہے۔ تو پھر کہا واشکروا للہ، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اس کا شکر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ شکر کا اصل معنی تو یہ ہے تعریف کرنا، شکر کا لفظ معنی ہے تعریف، لیکن اصل اس کے سے مراد یہ ہے شرعی طور پہ کہ زبان سے الحمدللہ کہا جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے زبان سے، دل سے اس نعمت کا اقرار کیا جائے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی جو نعمت ہے اس کو بیان کیجئے۔ بطور
پراؤڈ کے نہیں، بطور فخر کے نہیں۔ عام طور پر کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنی دولت گنوانے کی، اپنی، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو ہے نا برتری اگر اس طرح سے ہے تو یہ بہت ہی برا فعل ہے۔ لیکن اللہ کی نعمت کا تذکرہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ خاص اس کی رحمت ہے، اس رب کی رحمت ہے، میں اس لائق نہیں تھا، یہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا، یہ اس کی رحمت ہے، نعمت ہے، تو یہ اس کے شکر کا حصہ ہے۔ ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کو اللہ کے لیے کس چیز سے محبت ہو تو اس کو بتا بھی دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور پھر اس محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خیر خواہی بندہ کرتا ہے۔ تو آپ معاذ میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں جو کبھی بھی نہیں بھولنا، ہر نماز کے بعد کہا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں اور تیرا شکر کرتا رہوں اور تیری اچھی طرح سے عبادت میں لگا رہوں۔ تو ان نعمتوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر اور اللہ کی عبادت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر تین طرح سے میں نے بتایا، زبان سے الحمدللہ، دل سے نعمت کا اقرار، اور پھر اس نعمت کا اللہ کی اطاعت فرما برداری میں استعمال، یعنی اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی میں اس نعمت کو استعمال نہ کیا جائے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ سب کام تم جب کرو گے اگر ہو تو اسی کی عبادت کرنے والے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، شکر اور عبادت۔ اور یہاں بھی یہ کہا واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اور خاص تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا ذاکر بنائے اور اپنا شکر کرنے والا بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رحابا، اے اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بندہ بنا لے، مجھے اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بندہ بنا لے، مجھے اپنی ذات سے بہت زیادہ ڈرنے والا بندہ بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں۔ اللہ سب ہمیں وہ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دے۔ بے شک ہر انسان غلطی کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ جب تک اس سے معافی مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے۔ وما علینا